السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ آج کہو گے آپ کہ واقعی سلمان بھائی آج تو آپ نے ایمان تازہ کر دیا۔ میں آپ کو یہ ویڈیو کیوں بنا کے دکھا رہا ہوں؟ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں جس میں آپ خود کہو گے واقعی دل دکھ گیا میرا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں ایسی ویڈیو کبھی نہیں بناتا ہوں میرے عزیزوں، لیکن مجھے مجبوری میں یہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے اور آپ کو ثبوت کے آدھار پر دکھانی پڑ رہی ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے نبی زندہ ہیں الحمدللہ، ہم سنیوں کا ایمان ہے۔ میں ساری خرافاتوں کو جو سنیوں میں چل رہی ہیں خرافاتیں انہیں ایک طرف رکھتے ہوئے، جبکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا جو عقیدہ ہے ماشاءاللہ وہ سب جانتے ہیں کیا ہے، لیکن عوام جو جاہل عوام ہیں انہوں نے کچھ معاملات بڑے خراب کر رکھے ہیں۔ ابھی صرف اور صرف میں آپ سے اس پر جو بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں ویڈیو پہ، وہ یہ بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ کافر کا جو معاملہ آتا ہے کہ وہ کون ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے بھیا مسلمانوں کو ہی بھیا کافر کہہ ڈالا، اور کیسے مسلمانوں کو؟ آپ ایک بار ویڈیو دیکھ لینا، اس کے بعد میں جو بھی آپ کمنٹ کریں گے ہمیں منظور ہے، لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا، اسی لیے میں آپ کو یہ ویڈیو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پلیز بنے رہنا، اور اس پوری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں آپ کی جو بھی رائے ہو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور پیش کرنا۔ چلیے میں پہلے آپ کو ویڈیو ہی دکھاتا ہوں، اس کے بعد میں 1 منٹ کی ہماری بات بھی سن کے جانا۔ میں ابھی کہیں باہر ہوں تو اس لیے اپڈیٹ تو مجھے آپ کو روزانہ دینی ہی ہے۔ کلام بھی میں نے پڑھا ہے تو 3 شعر کلام کے بھی سن کے جانا۔ پہلے آپ ویڈیو دیکھنا اور پھر خود فیصلہ کرنا کہ یہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ اس کو ایکسپوز کیا ہے مفتی فاروق خان رضوی صاحب نے، دیکھیے۔ دعویٰ ایمان کا اتنا بڑا ہے کہ یہ صحابہ کو بھی اپنے سامنے اتنا بڑا نہیں سمجھتے، اور اب ان جاہل کو دیکھ لیجئے، ان کو دیکھیے، یہ معراج ربانی صاحب دوپٹے والی دلہن ہے یہ۔ اللہ کے نبی کو غیب کا علم ان کی بھی سنیے، یہ حق والے لوگ ہیں بیچارے، ایک ہو جاؤ بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، اور اگر کوئی کہتا ہے تو دنیا کا بدترین کذاب ہے، جھوٹا ہے، مشرک ہے وہ، مشرک ہے وہ۔ اللہ کے نبی مر گئے، قبر اللہ کے نبی بولو، اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے۔ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں تھا، اللہ کے کیوں؟ نبی مر گئے، اللہ، اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ کبھی مشرک کہتے، کبھی کافر کہتے۔ ان کا کفر اور کافر کا یہ حال ہو گیا، فتوے تو خود کفر و شرک کے دیتے ہیں، بدنام بریلیوں کو کر رکھا ہے کہ صاحب بریلیوں کے پاس کفر کی مشین گن ہے۔ تمہارے پاس تو توپ ہے یار، بات بات پہ کافر، بات بات پہ شرک، بات بات پہ شرک۔ تمہارا تو یہ حال ہو گیا ہے تم لوگوں کا، یہ شرک شرکی بھٹی میں تمہارے خاندان گھر اب اتنے جلنے لگے کہ باپ گئے، پوری زندگی باپ بیٹے کو بولتا رہا، بیٹا دیکھو ایاک نعبد و ایاک نستعین، بیٹا ہم اسی سے مدد چاہیں، اسی کی عبادت کریں، مدد کسی سے نہیں، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں، بیٹا مدد اللہ سے۔ اب جو چوپاٹی پہ گئے بمبئی کے باپ صاحب ڈوب گئے پانی میں، آواز دی بیٹا بچاؤ، بیٹے نے فوراً کہا ابا جان ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب جوتے پڑھتے تو یا پولیس المدد، مال کی ضرورت ہو یا سعودیہ المدد، مگر جیسی آپ نے پکارا یا رسول المدد، شرک شرک شرک، کفر شرک، کفر شرک، بدترین کفر ہے، اور تم پکارے تو سب جائز۔ اللہ کے نبی کو غیب کا علم تھا، اور جو یہ کہے کہ نبی کو غیب تھا وہ کون ہے؟ مشرک ہے، بدترین کافر ہے، کذاب ہے۔ کس پہ فتویٰ لگا رہا ہے یہ؟ سنیوں پہ؟ یہ خدا پہ فتویٰ لگا رہا ہے، یہ سنیوں پہ فتویٰ نہیں لگ رہا ہے، خدا پہ لگ رہا ہے۔ کیوں؟ جاؤ کھولو پارہ نمبر 29 سورہ جن، جاؤ اپنے وہابڑے اپنی جماعت کا ترجمہ دیکھنا، مت دیکھنا کنز الایمان۔ تمہارے ملا کو بھی مجبوراً یہی ترجمہ کرنا پڑا، کیونکہ آیت یہ اسی کے ترجمہ وہی بنے گا۔ پارہ 29 سورہ جن آیت 26 اور 27 رب فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا پروردگار، جائے غیب کا جاننے والا اللہ اپنا غیب کسی پہ ظاہر نہیں کرتا۔ وہابڑا اتنا ہی سنائیں گا، ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں وہ غیب کسی کو نہیں بتاتا۔ بے خبیث آگے بھی تو پڑھ، نہیں آگے پڑھوں گا تو میرا دھرم خراب ہو جائے گا، میرا وضو ٹوٹ جائے گا۔ آدھا قرآن پڑھیں گے، آدھی حدیث پڑھیں گے، مطلب کی سورہ جن پارہ 29 آیت نمبر 26 27، 26ویں آیت پڑھی، 27ویں وہابڑا چھوڑ دیں گا، اب میں 27ویں بھی پڑھوں گا۔ تو 26ویں آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا پروردگار اللہ اپنا غیب کسی پہ ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، ہاں رسولوں میں جسے پسند کرتا ہے اس کو غیب عطا فرما دیتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔
अल्लाह कह रहा है मैं अपने पसंदीदा रसूलों को गैब देता हूँ। मुझे बताओ जितने पसंदीदा रसूल है उन तमाम पसंदीदा रसूलों में सबसे ज्यादा पसंदीदा रसूल कौन है? सरकार है ना। तो सरकार को कितना देगा? सबसे ज्यादा। तो कितना दिया? ये कह रहे थे बरेली काफिर जो कहे रसूल को इल्म गैब है वो काफिर मुशरिक पक्का काफिर पक्का। ज़्यादा लंबी तो वीडियो में इनकी आपको नहीं दिखा सकता, मैंने इसको कट कर दिया है। लेकिन मुद्दे की बात ये है, अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी को इल्म गैब है, अल्लाह की अता से है, हम मानते हैं। लेकिन ये यहाँ पर कुछ लोग क्या कह रहे हैं और ये कौन है, किस जमात से हैं, आप सब लोग बाखूबी जानते हैं कि नबी कुछ नहीं अता कर सकते। नबी जो चाहें वो अता कर सकते हैं। नबी जिसको जो चाहें वो अता कर दें, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये हमारा ईमान जो है ना, ये जो सहाबा का ईमान है वही हमारा ईमान है मेरे अजीज़ों। और ये मुल्ला जी कह रहे हैं कि नबी मर गए, अल्लाहु अकबर, माज़अल्लाह। इनको तमीज़ भी नहीं है बोलने की। बहरहाल मेरे सामने जब ये वीडियो आई मुझसे नहीं रहा गया, मैं इसमें आप सबका ओपिनियन देखना चाहता हूँ कि आप लोगों की क्या राय रहेगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी हम इसमें कलाम पढ़ने वाले हैं, तो हो सकता है कि कलाम में आज हम आपको पढ़ते हुए ना दिखाई दें, केवल हमारी आवाज़ ही सुनाई दे। तो प्लीज़ मुकम्मल बने रहना। नबी की क्या शान है, क्या अज़मत है। हाँ, नबी जिसको ऊंचा कर दे वो नीचा नहीं हो सकता, और नबी जिसको नीचा कर दे वो कभी ऊंचा नहीं हो सकता। तो आप लोग मुकम्मल बने रहना, अपने माँ बाप की इज्जत करना, कभी किसी का दिल मत दुखाना, अपना हुस्न अखलाक अच्छा बना के रखना। मेरे अजीज़ों, आज 25 नवंबर है और संभल के हालात बड़े गंभीर हैं। आप वहाँ के लिए भी दुआ करें और बिलखुसूस पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआ करें। अल्लाह हमारे वतन अजीज़ में अमन और सुकून अता फरमाए। एक हदीस है प्यारी सी, उसको सुन लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अभी जाना मत, कलाम की 2-3 लाइनें ज़रूर सुन के जाना, पसंद आए तो फिर पूरा कलाम सुनना, बाकी इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप पूरा ही सुन के जाएंगे। और जो ये वीडियो हमने आपको दिखाई है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर आप क्या ईमान रखते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि नबी कुछ अता कर सकते हैं या नहीं कर सकते। माज़अल्लाह आप अपना अक़ीदा हमको बताएं इंशाअल्लाह ताला। मैं आपके सामने चंद अशार इसी ताल्लुक़ से पढ़ूंगा, आप उनको ज़रूर सुन के जाएं। तो प्यारे आका की प्यारी हदीस और सुन लें। दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन नबी का फरमान कभी भी टल नहीं सकता। अब हदीस सुने। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब आप रास्ते में कोई रोड़ा या कोई अद्धा वगैरह देखो तो उसको साइड कर दो। कितना प्यारा फरमान है। और ये इसको साइड करने में आपको क्या मिलेगा बताऊं? इसको साइड करने में भी ये सदका है, और सदक़े का कितना बड़ा सवाब है आप सब लोग जानते हैं। हाँ मेरे अजीज़ों, तो कभी भी रास्ते में कोई रोड़ा ईंट पत्थर देखे तो उसको साइड कर दें। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका बेहतरीन अजर देगा। तो अब कलाम सुन लीजिए। मैं ऑडियो में आपको आज कलाम सुनाऊंगा, इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और मुकम्मल कलाम सुन के जाना। आइए कलाम शुरू करते हैं। तो नाजरीन इकराम मेरे साथ बने रहना और मुकम्मल कलाम सुनना, और हो सके तो मेरे साथ मिलके पढ़ने की भी कोशिश करना। मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें सुभान अल्लाह। ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा, नबी कर दे जिसे ऊंचा, वो नीचा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा, वो नीचा हो नहीं सकता। ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। कभी उस शख्स के ऐबों का चर्चा हो नहीं सकता, कभी उस शख्स के ऐबों का चर्चा हो नहीं सकता। भरम जिसका नबी रखे, भरम जिसका नबी रखे, वो रुसवा हो नहीं सकता। भरम जिसका नबी रखे, वो रुसवा हो नहीं सकता। ज़माने की निगाहों
وہ رسوا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ ایک شعر اور سنیں اور مچل کے کہیں سبحان اللہ۔ رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے، رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے، رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے، ہماری قبر میں ہرگز، ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا، ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ ایک شعر اور سنیں اور مچل کے کہیں یا حسین۔ بٹھاتے تھے میرے سرکار جن کو اپنے کاندھوں پر، بٹھاتے تھے میرے سرکار جن کو اپنے کاندھوں پر، بٹھاتے تھے میرے سرکار جن کو اپنے کاندھوں پر، حسین ابن علی جیسا، حسین ابن علی جیسا نواسا ہو نہیں سکتا، حسین ابن علی جیسا نواسا ہو نہیں سکتا، حسین ابن علی جیسا نواسا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ اب ایک شعر اور کربلا والوں کے حوالے سے سنیں اور امام علی اصغر کی شہادت کو یاد کریں، محبت سے کہیں یا حسین۔ ہر ایک ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا، ہر ایک ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا، ہر ایک ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا، ہر ایک ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا، ہر ایک ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا، کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا، کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ اب ایک شعر جو اس ہندوستان کے راجا ہیں ان کے لیے سنیے، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ زمین ہند پر اب بھی میرے خواجہ کا قبضہ ہے، زمین
قبضہ ہے، یہاں ان کے علاوہ کوئی راجا ہو نہیں سکتا، یہاں ان کے علاوہ کوئی راجا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ اب اس کلام کا آخری شعر سنیں اور مچل کے کہیں سبحان اللہ۔ کسی کی بھی حکومت ہو، کوئی بھی راج کرتا ہو، کسی کی بھی حکومت ہو، کوئی بھی راج کرتا ہو، کسی کی بھی حکومت ہو، کوئی بھی راج کرتا ہو، مگر خواجہ پیاسا کوئی راجا ہو نہیں سکتا، مگر خواجہ پیاسا کوئی راجا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ تو میرے عزیزو، جیسا بھی یہ کلام آپ کو لگا ہو بس دعاؤں سے نوازیں کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے انشاءاللہ تعالی۔ اور جو ویڈیو ہم نے آپ کو دکھائی ہے بس ایمان کا سوال ہے میرے عزیزو۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سب صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، بھائی صحیح وہ ہے جس کا عقیدہ مضبوط ہے، جس کا عقیدہ اچھا اور سچا ہے، جس کا عقیدہ صحابہ والا ہے۔ اب ایمان ان کا پختہ ہے، اب خود سمجھ جائیں گے کیا ان کا ایمان پختہ ہے جو خود یہ کہہ رہے کہ نبی تو مر گئے بھیا، اور نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، نبی کچھ ادا نہیں کر سکتے۔ یہ جس کا ایمان ہے وہ مسلمان نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہو وہ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور پیش کرنا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔